السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ خود کو خوش کیسے رکھا جائے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کچھ آپ کو ٹپس دوں گا اور کچھ باتیں بتاؤں گا جنہیں اگر آپ اپنی زندگی میں دھیان سے کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی بھی آپ کی زندگی میں غم لاحق نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چند چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی، اور خوشی کا جو تعلق ہوتا ہے، چونکہ خوشی کا تعلق ہمارے جذبات سے ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنے جذبات کو صحیح کرنا چاہیے۔ اور اپنے جذبات کے بارے میں جب ہمارے جذبات صحیح ہو جائیں گے تو ہمارے جسم کا ماحول صحیح ہوگا، اور جب ہمارے جسم کا ماحول صحیح ہوگا تو ہمارا جو جذبات کا تعلق ہے اور ہماری جو خوشی کا تعلق ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر جذبات ہی منفی ہو جائیں، یعنی کہ ہر بات میں غلط سوچیں، ہر بات میں منفی رویہ اختیار کریں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جسم، ہماری روح، ذہن اور ماحول ساری چیزیں متاثر ہو جائیں گی، اور پھر انسان جو ہے خوش نہیں رہ پائے گا، اس کے اوپر ٹینشن، غم اور اس طرح کی تکلیفیں ہی رہیں گی۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ پکا عہد کرنا پڑے گا کہ ہر برے گمان سے آپ بچتے رہیں، کسی کی جاسوسی نہ کریں، اور یہ چیزیں جو غلط باتیں ہیں جیسے کہ چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی سے کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں تو آپ دوسروں کے بارے میں خود ہی بری باتیں سوچ لیتے ہیں تو یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں سے آئے اور اس نے کسی طرح سے بات کیا اور آپ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے یہ سوچا کہ اس نے ایسا ہی کہا ہوگا یا اس نے ایسا ہی سوچا ہوگا، لیکن ایسے ہی ہونا چاہیے، اس نے فلاں طرح سے سوچا ہوگا یا اس نے فلاں سے اپنے ذہن میں لیا ہوگا۔ جب آپ خود ہی کسی کے بارے میں اس طریقے سے فیصلے لینا چالو کر دیں گے تو آپ کے دماغ میں ٹینشن آئے گا، اور جب ٹینشن آئے گا تو آپ اپنی زندگی کو خوش رکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں خود ہی برا فیصلہ لینے سے پرہیز کریں۔ ایسی باتیں سوچنا جس کے آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہی نہ ہو، جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہ ہو، اس بارے میں بالکل بھی سوچنا بند کر دیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت، طاقت اور انمول زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اسے لوگوں کی بری باتیں سوچنے، جاسوسی کرنے اور بری باتیں دوسروں میں پھیلانے میں ضائع کر دیں؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے نہیں عطا کی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ زندگی اس لیے نہیں دی گئی تو آپ اپنی زندگی کو ان کاموں میں ضائع بھی نہ کریں۔ آپ یاد رکھیے کہ منفی جذبات جو ہوتے ہیں، منفی سوچ جو ہوتی ہیں، یہ منفی جذبات میں دوسرا جذبہ جو ہے یہ حسد کا ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں انسان کو حسد ہے، کسی کے مال کو دیکھا تو اب دل میں یہ خیال آیا کہ اس کا مال اس سے چھن جاتا اور وہ مال مجھے مل جاتا، کسی کے علم کو دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کا علم مجھے مل جاتا اور اس کا علم چھن جاتا، تو یہ حسد میں شامل ہیں۔ آپ اگر کسی کی کوئی ترقی دیکھیں، کسی کے اندر کوئی صلاحیت دیکھیں تو آپ اس پر ماشاءاللہ کہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ویسا ہی عطا فرمائے۔ تو یہ حسد نہیں ہوگا بلکہ رشک ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو عطا بھی فرمائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو ان میں غور کرنا چاہیے، اور ایسے ہی اپنے آپ کو احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ میرے پاس سب کچھ چیزیں موجود ہیں۔ ایسا نہیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میرے پاس یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جو فیصلے کرتا ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر آپ کو راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زندگی میں کب کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کے زندگی کے اعتبار سے اللہ رب العزت عطا فرماتا رہے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک گول اور مشن بنا کر کے رکھیے، ایک مقصد بنا کر کے رکھیے کہ ہمیں زندگی میں یہ کرنا ہے، ہمیں زندگی میں یہ بنانا ہے۔ تو وہ گول جو ہے
آپ کا مقصد جو ہے، آپ کے مقصد پر جب آپ کی نظر ہوگی تو آپ کو کوئی پیچھے چھوڑ نہیں پائے گا، آپ اپنے آپ میں تنزلی کے شکار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اور پھر بڑے کاموں کی طرف بھی آپ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان گول میں، ان مشن میں، ان مقاصد میں سب سے بہترین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں جنت حاصل کرنا ہے۔ اب جنت کیسے حاصل ہو؟ تو اس کے لیے آپ کو عبادتیں کرنی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تعلیم عطا فرمائی ہے ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ایسے ہی چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے ماضی کو بھول جائیں، اس سے سبق حاصل کریں، جو غلطیاں ماضی میں آپ کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوئی ہیں کہیں دوبارہ ویسے غلطی نہ ہونے پائے، اس کے لیے آپ فکر مند رہیں، جو آپ سیکھتے ہیں اس پر عمل کریں، خود سے بار بار ایسے سوال مت کریں کہ پچھلے زمانے میں یا پچھلے اوقات میں یا گزرے ہوئے زمانے میں مجھ سے کیا ہو گیا تھا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اللہ سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے باتیں چلتی رہتی ہیں دوسروں کے تعلق سے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو ہو گیا اس کے بارے میں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے کوئی غلطی کی ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کر لیجئے اور پھر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہیے، خود کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر لوگ ڈی پی دیکھتے ہیں، فیس بک پر بھیجی ہوئی تصویریں دیکھتے ہیں، الگ الگ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، الگ الگ لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے زرق برق کو دیکھ کر کے آپ اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں۔ وہ ایک دن کے لیے پہنتے ہیں اور 50 فوٹو ڈال کر کے آپ کو بھی خوب بناتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کس طریقے سے خوش رہ سکتے ہیں اس بارے میں آپ سوچئے، اور دوسروں کو دیکھ کر کے آپ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ اپنی محنت لگائیں، اپنی جد و جہد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جد وجد، کہ جس نے کوشش کیا وہ کامیاب ہوا۔ تو آپ کو اپنی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کامیابی دینے والا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان کو اپنی زندگی میں یاد رکھنا چاہیے، اور ان چاروں باتوں پر اگر کوئی عمل کر لے تو ہمیشہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خوش رہے گا، کبھی بھی کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اس کے پاس آنے نہیں پائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ کلپ اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب کو بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ ان کی زندگی بھی سنور سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔